السلام علیکم ففتھ کلاس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو آن لائن کلاس ففتھ کلاس۔ جیسا کہ آج کا ہمارا عنوان ہے ماحول کی آلودگی، اور ہم ریسورس پیک پہ کام کر رہے ہیں۔ اپنے ریسورس پیک کا پیج نمبر 20 اوپن کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ ماحول کی آلودگی کلاس، جیسا کہ پچھلے ریسورس پیک کے جتنے ٹاپک ہم لوگوں نے پڑھے، اس میں ہم ماحول کی آلودگی، اس کی مختلف اقسام کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں، جس میں فضائی آلودگی آ جاتی ہے، زمینی آلودگی، آبی آلودگی وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، تو کلاس اچھے سے اس کی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے، لاسٹ میں دی گئی ورک شیٹ کو غور سے دیکھنا ہے، اس کو سولو کرنا ہے، اور پھر آپ نے مجھے اس کے امیجز سینڈ کرنے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ماحول کی آلودگی، اس کے بارے میں بھی ہم مختصراً پڑھائی کرتے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ آج کے دور میں پوری دنیا جس سنگین مسئلے سے دوچار ہے وہ ماحول کی آلودگی ہے۔ یہ مسئلہ روز بروز خطرناک صورت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، اور نہ صرف انسانوں بلکہ حیوان اور نباتات کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ ہمارے ارد گرد پانی، زمین، نباتات جو کچھ موجود ہے، یہ سب ہمارا ماحول کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہر ماحول میں ایک قدرتی توازن ہوتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کرۂ ارض پر ان گنت قدرتی عوامل ہر آن ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ماحول مسلسل تبدیلیوں سے دوچار رہتا ہے۔ ان تبدیلیوں کی وجہ سے ماحول کا قدرتی توازن بگڑ جاتا ہے۔ قدرتی توازن میں بگاڑ آنا یا اس کا برقرار نہ رہنا اصل میں ماحول کی آلودگی ہے، ٹھیک ہے۔ ماحول کی آلودگی کے کئی اسباب ہیں۔ سب سے بڑا سبب خود انسان ہے، جس نے اپنے آرام اور آسائش کے لیے خوب سے خوب تر کی تلاش میں، ٹھیک ہے، سائنسی علوم اور تحقیقات کو بروئے کار لاتے ہوئے نئی دریافتیں کی، ایجادات کی، جنہوں نے دنیا کی کایا ہی پلٹ کر رکھ دی۔ اب نیکسٹ پیج پہ آپ آ جائیں تو دیکھیں، ہوا اللہ کی پانی کی طرح ایک بہت بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم پانی کو آلودہ کر رہے ہیں، اسی طرح ہم اپنی ہوا کو بھی آلودہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوا کی آلودگی کے کئی اسباب ہیں۔ صنعتوں، خصوصاً کھاد، چمڑا سازی، شکر سازی، کپڑا سازی، ادویات اور کاغذ سازی میں بہت زیادہ مقدار میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ استعمال کے بعد بچا کچا پانی کھلی زمین پر پھینک دیا جاتا ہے، جہاں سے یہ پانی زیر زمین جا کر ملتا ہے اور صاف پانی کے ساتھ مل کر، ٹھیک ہے، ندی نالوں دریاؤں میں گرتا ہے، جس سے بہت سے زہریلے مادے اور کیمیائی اجزاء اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے صنعتوں سے نکلا ہوا آلودہ پانی جب ہمارے صاف پانی میں جا کر نہروں دریاؤں میں ملتا ہے، تو اس سے نہ صرف آبی مخلوقات متاثر ہوتی ہیں، بلکہ جب وہ ہماری فصلوں کو پانی لگتا ہے تو اس سے ہماری سبزیاں اور پھل بھی متاثر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فضائی آلودگی کے ساتھ آبی آلودگی، ان میں بھی روز بروز بہت ہی اضافہ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اب کلاس یہ جو جتنا ہمارا چیپٹر ہے، آپ اس کی پڑھائی کریں گے، یہ ماحول کی مختلف قسم کی آلودگی اور آلودگی بننے کے اسباب کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آلودگی سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ صفائی کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھا جائے، جگہ جگہ گندگی اور کوڑا کرکٹ نہ پھینکا جائے، زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں، پہلے سے موجود درختوں کی حفاظت کریں، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو سڑکوں پر چلنے پر ان کی پابندی لگائی جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صنعتی اداروں کو عام آبادیوں سے الگ تھلگ رکھا جائے، گندے اور کیمیائی اجزاء سے ملے پانی کو صاف کرنے کے لیے پلانٹ لگائے جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں ان پر اگر ہم قابو پائیں تو ہم اپنے ماحول کو صاف رکھ سکتے ہیں۔ کلاس یہ ہمارا آج کا چیپٹر تھا، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اب اسی سے ریلیٹڈ آپ نے یہ ورک شیٹ کرنی ہے، آپ تصاویر کو دیکھیں گے اور مجھے بتائیں گے کہ یہ آلودگی کی کون سی اقسام ہے، آپ یہاں آگے ان کالمز میں لکھتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ ورک شیٹ بھی آپ نے سولو کر کے مجھے بھیجنی ہے۔ بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔